اکرام سے اوپر کا درجہ ہے. دیکھو آپ جب کسی کو کھلاتے ہیں تو اس کھلانے کے 3 درجات ہوتے ہیں. ایک تو اس کو فقیر سمجھ کے بھیک دے رہے ہیں آپ, یہ لے روٹی وہاں بیٹھ کے کھا لے, یہ بھی احسان ہے آپ کا. ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں, نہ توہین مقصد ہے نہ اس کا اکرام. جیسے بڑے بھائی نے قرضہ مانگا آپ سے, پیسے مانگے, آپ بھکاری سمجھ کے نہیں دیتے, لیکن کوئی عزت بھی آپ کی نیت نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا کہ بس ٹھیک ہے ضرورت ہے تو بھائی یہ تو ضرورت پوری کرنی ہے. یہ دوسرا درجہ ہو گیا. تیسرا درجہ ہے کسی کو عزت دینے کے لیے آپ اسے کوئی گفٹ دیتے ہیں کہ ایکسکیوز می سر, یہ میں آپ کے لیے عطر کی مثال نہیں دوں گا کیونکہ میرے پاس پورا بورا بھرا ہوا عطر کا نا, ایکسکیوز می میں یہ آپ کے لیے کچھ ہدیہ لے کر آیا ہوں. بیان میں ان چیزوں کا بڑا خیال کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں. کوئی عطر کے علاوہ کوئی مثال ہی ذہن میں نہیں آ رہی, چلیں عطر ہی فرض کر لیتے ہیں. فرض کرنے پر تو چاند سے جب آ سکتا ہے بندہ, تو عطر کی مثال کیوں فرض نہیں کی جا سکتی کہ یہ میں آپ کے لیے اگر آپ قبول کر لیں گے تو آپ کی نوازش. اگلا قبول کرتا ہے, شکریہ آپ اس کا ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑی نوازش جی آپ نے ہمارا یہ گفٹ قبول کر لیا. اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ اس پر احسان بھی کر رہے ہو لیکن اکرام کر رہے ہو, عزت دے رہے ہو, رسپیکٹ کر رہے ہو اس کی. جب کسی کی دعوت کی جاتی ہے تو اس میں اس کو عزت دی جاتی ہے نا. تبھی میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کو جب آپ کھلاتے پلاتے ہو نا تو اس میں اکرام کا عنصر ہونا چاہیے, ان کے ساتھ مدد کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. اکثر میں نے اپنے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب میں نیا یہاں نارتھ کراچی میں آیا امامت کے لیے تو ایک صاحب ہر جمعرات کو میرے لیے کوفتوں کا سالن لے کے آتے تھے. اب واقعہ پرانا ہو گیا, اب ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ ان کی بات ہو رہی ہے. کوفتے کا سالن وہ بڑا لذیذ سالن ہوتا تھا, ہم بھی بن لیتے تھے اس کو, اور اتنا ہوتا تھا سارے گھر والے بیٹھ کے کھاتے تھے ہر جمعرات کو. ایک دن میں نے ویسے ہی ان سے پوچھا, میں نے کہا حضرت یہ آپ لاتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی محبت ہے, قدر کرتا ہوں, تو مجھے وہ جمعرات سے خطرہ ہوا کہ کہیں ایسے نہیں مردے کے ثواب وباب کے لیے تو نہیں پہنچا رہے کہیں یہ. تو میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں آپ کے والد مرحوم کا بھی چند ماہ پہلے انتقال ہوا تھا تو ان کے ثواب کے لیے تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے. تو میں نے کہا یار یہ اکرام ہوا, اکرام تو نہ ہوا نا یہ. میں نے کہا یہ غریبوں کو کھلائیں بھائی, ہم تو اللہ کا دیا, ہمارے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ, یہ آپ غریبوں کو کھلائیں, آئندہ سے ہمارے گھر یہ نہ لے کر آئیں. پھر میں نے مثال دی, میں نے کہا دیکھیں آپ نے اپنے ابا کی دعوت کی, کوفتے پکا کے ان کو کھلائے, ابا بڑے مزے سے کھا رہے ہیں, تو ابا کہیں گے آج میرے بیٹے نے تھوڑا میری دعوت کی ہے, خیال کیا ہے. ابا آپ سے پوچھنے لگے بیٹا تو نے کیوں کھلایا؟ کہنے ابا میں نے اپنے ماموں کے اصحال ثواب کے لیے آپ کو کھلایا, ان کا انتقال ہوا تھا تو کوئی مل نہیں رہا تھا, میں نے کہا چلو آپ کو کھلا کے ان کو. تو ابا کو توہین محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابا کہیں گے مجھے اس لیے کھلا کہ میں ابا ہوں, اس لیے نہیں کھلا کہ تیری نانی مر گئی ہے, تیرے چاچا مر گئے ہیں. تو کچھ کھانے توہین والے ہوتے ہیں, کچھ کھانے کون سے ہوتے ہیں؟ اکرام والے ہوتے ہیں, جس سے آپ سامنے والے کو عزت دے رہے ہیں. دعوت کا جو کھانا ہے اس میں آپ سامنے والے کو عزت دے رہے ہیں, وہ قبول کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ولیمے میں کسی کو بلاتے ہیں تو اس کا شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے, حالانکہ وہ پھوڑ پھاڑ کے جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ بیڑا غرق کر کے جا رہا ہوتا ہے, لیکن الٹا آپ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو جو خرچ کیا نا, بنی آدم کو جو دیا ہے, تو یہ سارے ہمارے فقیر. انتم الفقراء الی اللہ, کوئی عام فقیر جو پھٹے پرانے کپڑوں میں آتا ہے وہ ہمارے سامنے ایسا فقیر نہیں ہوتا جیسے ہم اللہ کے فقیر ہیں. ایک ایک نعمت میں اس کے ایسے محتاج ہے کہ ذرا سی نظر ہٹا دے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے, اتنے فقیر ہیں. لیکن اس کے باوجود قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے بنی آدم کو جو نعمتیں دی ہیں وہ گویا میں اس کو عزت دے کے یہ نعمتیں دے رہا ہوں, ایسے نہیں بھکاریوں کی طرح پھینک رہا میں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا, لقد لام تاکید کے لیے, قد تاکید کے لیے, البتہ تحقیق ضرور بالضرور, اکرمنا نہیں کرمنا. تکریم اور اکرام میں فرق علماء سمجھتے ہیں. بہت رسپیکٹ دی ہے ہم نے انسان کو, بڑی عزت دی ہے ہم نے انسان کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اے اللہ کیسے تو نے ہمیں عزت دے دی, کیا کیا ہے بھائی؟ اللہ کہتے ہیں تم واحد مخلوق ہو جس کو میں نے سمندر پہ بھی سوار کیا, جس کو میں نے خشکی پہ بھی سوار کیا. سمندر بھی تمہارے تابع بنا دیا اور خشکی بھی تمہارے تابع, پوری روئے زمین کو مسخر کر دیا تمہارے لیے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے جو تمہارا رزق متعین کیا وہ پاکیزہ چیزیں ہیں, پاکیزہ.
جانور چھیچڑے کھا رہے ہوتے ہیں, مردار کھا رہے ہوتے ہیں, اور ایک ہی قسم کی غذا ساری زندگی کھاتے رہتے ہیں. انسان کی خوراک کتنی زبردست, چھلکا جانوروں کو کھلاتا ہے, اندر کا جو مغز ہے, گودا ہے, وہ خود کھاتا ہے بیٹھ کے. تبھی ہمارے حضرت کہتے تھے سیب کا چھلکا اتار کے کھایا کرو. ایک ڈاکٹر نے کہا, چھلکے حضرت نے اتارے سیب کے, تو ڈاکٹر نے کہا اصل وٹامن تو اس میں ہے. حضرت فرمایا یہ آپ کے لیے, یہ وٹامن کون کھائے گا؟ یہ آپ کھائیں, ہم سیب کھائیں گے اندر کا. تو بادام کا اوپر کا چھلکا ہم نکال کے بکریوں کو کھلا دیں گے, اور اندر کا مغز ہم کھائیں گے. کیلے کا چھلکا کون کھائے گا؟ بکری, جس میں ذائقہ نہیں ہے. اندر کا مغز کون کھائے گا؟ ہم کھائیں گے. کینو کے چھلکا اتار کے ہم بکریوں کو کھلائیں گے, اور اندر کا جو رس بھرا, جو اس کا ایک ذائقے والا عنصر ہے, وہ کون کھائے گا؟ وہ ہم کھائیں گے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو بڑی عزت دی, طیبات, پاکیزہ چیزیں. پھر ویرائٹیز کتنی دی ہیں, من الطیبات کو بہت ساری قسموں کی روزی دی ہم نے اس کو. شیر ساری زندگی گوشت ہی کھاتا رہتا ہے, وہ کچا گوشت. بکریاں ساری زندگی گھاس اور کچھ پتے وتے کھلا دیں بس. انسان گوشت بھی کھاتا ہے اور سبزیاں بھی کھاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسا ہی ہے نا, دونوں اس کے جزو بدن بنتی ہیں. اور پھر سبزیوں کی کتنی قسمیں, لوبیا, دالیں, پالک اور میتھی. اور وہ تو آپ کسی بیرے کے پاس جائیں نا, کیا ہے, ہوٹل میں جائیں نا, تو کیسی گردان پڑنا شروع کرتا ہے نا, کیسی گردان پڑنا, یہ بھی ہے, 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 یہ بھی ہے. یہ آدمی کہتا ہے یار کنفیوز ہو گیا, دوبارہ سے بتا بھائی کیا ہے. تو بیچ میں سے کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے, یار یہاں کے یہ لے آ جا کے. مینیو میں دیکھیں نا کتنی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. چائنیز کھانے الگ ہیں, جیپنیز الگ ہیں, امریکن الگ ہیں, انڈین الگ ہیں, ترکی الگ ہیں, ہر ایک کا اپنا ٹیسٹ. پھر گوشت کی کتنی قسمیں, پھر ان قسموں کو انسان پکاتا, کباب الگ, کوفتے کا ذائقہ الگ, چبلی کباب الگ, کباب کی 20 قسمیں. شیر بیچارہ وہ 1000 سال پہلے سے جو کھا رہا تھا وہی آج بھی وہی کھا رہا ہے. پھر 20 قسم میں پھر وہ سیلڈ اور رائتا بنا کے, اور مختلف قسم کے رائتے, پھر میٹھے کی 20 قسمیں, لڈو الگ, لڈوؤں کی پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں. جب بھی رسگلے لڈو کا نام آتا ہے نا, مجھے ایک لطیفہ ضرور یاد آتا ہے کہ وہ ایک صاحب تھے, بہت دفعہ سنا چکا ہوں, لیکن کیا کریں, وہ ہے ہی ایسا لڈو جیسا لطیفہ ہے. ایک آدمی کسی کے گھر گیا مہمان بن کے, تو میزبان نے کہا کہ رسگلے رکھ دیے, اس نے کھا لیے. تو میزبان نے کہا اور کھائیے نا. تو مہمان کہتے نہیں میں پہلے ہی 2 کھا چکا ہوں. کہتے خیر کھائے تو آپ نے 6 ہیں, لیکن یہ تو بات نہ کریں نا آپ. کھائے تو آپ نے کتنے, 2 تو نہیں کھائے, نہیں تو زیادتی ہو جائے. تو آج کل میزبان لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, وہ گن رہے ہوتے ہیں نوالوں کو. تو ایسے تواضع خامخواہ کی نہ کیا کریں کہ میں پہلے 2 کھا چکا ہوں. تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, قرآن کہتا ہے ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, خشکی بھی اس کے تابع کر دی اور سمندروں کو بھی اس کے تابع بنا دیا. سمندر سے کیا کیا نکال رہا ہے, سمندر کے سینے کو پھاڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کرتا ہے, یہ بڑی بڑی چیزوں کو لاد کے لے جاتا ہے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, بہت ساری پاکیزہ چیزیں ہم نے کھانے کو دی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, بہت ساری مخلوق پر بہت زیادہ فضیلت دے دی. مخلوق بھی بہت ساری جس پہ فضیلت دی, اور فضیلت بھی بہت ساری فضیلت دی ہے, تھوڑی فضیلت نہیں دی ہے. اتنی فضیلت کہ جب پیدا ہوا انسان آیا دنیا میں سب سے لاسٹ میں ہے مخلوقات میں. آپ کو انسانوں سے پہلے جانوروں کا بہت وجود ملے گا زمین پہ, انسان سب سے آخر میں آیا, اور پھر مخلوق کو حکم دیا گیا انسان کے سامنے سجدہ کرے. وہ اتنا پروٹوکول جب انسان کو دیا گیا ہے, تو بھائی یہ کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جو تمہیں عزت دی اور یہ طرح طرح کی چیزیں پیدا کی, یہ بتانے کے لیے کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ میرا ہے. سب سے زیادہ ماننا کس کو ہے؟ مجھے ماننا ہے. غلامی کس کی کرنی ہے؟ میری غلامی کرنی ہے. باقی سب اس کے بعد میں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میرا خیال ہے بات نہیں آ رہی تو مرنے کے بعد اچھوں کو بھی سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی, لیکن پھر سمجھ میں آنے کا فائدہ نہیں ہوگا. ابھی پیٹ بھرے ہوئے ہیں, توندیں بھری ہوئی ہیں, بجلی جا نہیں رہی ہے. اتفاق سے کراچی میں 4-5 دن ہو گئے, تھوڑی دیر گیس اس کا متبادل گورنمنٹ نے کر دیا. ہمارے ہاں تو رات کو گیس جا رہی ہے, آج کل 11 بجے جا رہی ہے اور صبح 6 بجے آ رہی ہے.
اچھا پورے کراچی میں الحمدللہ یہ ایک چیز رہ گئی تھی ہمارے یہاں, حالانکہ گیس تو ہماری اپنی ہے, تو یہ امپورٹ تھوڑی کرنے ہم, تو مزید کھدائیاں ہی نہیں ہو رہی. حالانکہ پاکستان میں جو گیس کے ذخائر ہیں, ہم سنتے تھے اسکولوں میں, یعنی نہیں سنتے تھے تو اس میں یہ تھا کہ 200 سال کے ذخائر تو دریافت ہو چکے ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں ہے وہ ذخائر. سارا زور اس پہ کہ بچے روکو, اپنے بچے کم پیدا کرو, یہ وسائل ختم ہو جائیں گے. جتنا پیسہ بچوں کی گروتھ ریشو کو روکنے پر ہو رہا ہے نا, اتنا پیسہ کھدائی پہ ہو جاتا ہے نا, پتہ نہیں پٹرول کے کتنے کنویں اور دریافت ہو جاتے. نہیں آ رہی میرا غالب بات سمجھ میں؟ سارا زور اس پہ لگا دیا کہ روکو. اکیلا کھڑا ہوں میں اکیلا اس پورے نظام کے خلاف, جو فیملی پلاننگ ہے نا اس کے خلاف اکیلا جہاد کر رہا ہوں. اور جس طرح آپ لوگوں کی نسل کم ہو رہی ہے نا, جس طرح آپ لوگ 2 بچے, ایک بچے کی پالیسی پر آپ لوگ چل رہے ہیں, ہو سکتا ہے 200, 250, 300 سال کے بعد لوگ بولیں آج دنیا میں جتنی آبادی ہے سب مفتی طارق مسعود صاحب کی اولاد ہے. عین ممکن ہے, جس طرح سے جو ہے نا چل رہی ہے نا گروتھ ریشو 1-2 1-2, یہ تو ختم ہو جائیں گے بھائی. عین ممکن ہے 200-250 سال کے بعد بولیں کہ تیسرے آدم جو ہے نا, نوح علیہ السلام کی اولاد ہے نا, پہلے آدم علیہ السلام, یہ ممکن ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے پہلے کہ نسلیں ختم ہو جائیں, اسپیڈ تھوڑی سی کیا کرو میرے بھائی, بڑھاؤ. اولاد اللہ کی نعمت ہے, رزق یہ جو اللہ دے رہا ہے نا, خربوزے سے خربوزے پیدا کر رہا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ کتنے انسانوں نے دنیا میں آنا ہے. یہ دیکھو, انسان ان چیزوں کی نسل کو کنٹرول کر سکتا ہے جو انسان کے تابع ہیں, پوری کائنات اس میں تصرف کر سکتا ہے. خود اپنے اوپر انسان کو حق نہیں ہے کہ آپ نے کتنے پیدا کرنے اور کتنے روکنے ہیں. یہ کس کا کام ہے؟ یہ انسان سے اوپر کی ذات کرے گی, وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اس میں اللہ پہ توکل کرنا واجب ہے, لازم ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے وقدر فیہا اقواتہا, یہاں بھی آپ قرآن کے الفاظ دیکھو, قدرہ مینجمنٹ کو کہتے ہیں نا. قرآن کہتا ہے ہم نے جب زمین بنائی, اللہ فرماتے ہیں قدر فیہا اقواتہا. قوت عربی میں کہتے ہیں انسانی زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں, جو بھی انسان کو ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں, ان کو عربی میں قوت کہتے ہیں, اس کی جمع اقوات آتی ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے جب زمین بنائی, انسان ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے, قدرہ ہم نے مینجمنٹ کر لی, زمین میں اتنے وسائل پیدا کر دیے, اقواتہا کہ اس میں انسان جتنے بھی قیامت تک انسان آئیں گے نا, ان کی زندگی گزارنے کی بنیادی ضرورتیں ہم نے ساری کیا کر دی, پیدا نہیں کی ہیں. دیکھو خلقہ نہیں ہے, مقدر کر دی, یعنی مینجمنٹ, مینج کر دیا اس کو. مینج کسے کہتے ہیں؟ جو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ چیز ملے گی آپ کو. ہو سکتا ہے نظر نہ آ رہی ہو. یہ مینج کے لفظ دیکھیں قرآن کی کیسی بلاغت ہے. فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہے اتنے وسائل, آبادی اتنی ہے, خربوزے تو اتنے پیدا نہیں ہو رہے بھائی, یہ تو کم. حالانکہ ایسا ہے بھی نہیں, مشاہدہ بھی اس کے خلاف ہے. مشاہدہ یہ ہو رہا ہے کہ جتنی اسپیڈ انسانوں کی ہے نا, وسائل کے بڑھنے کی اسپیڈ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن فرض کر لو مشاہدہ نہیں ہے, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اندازہ لگا لیا ہے پہلے سے, تو ہر چیز اس کے حساب سے ٹائم پہ ہوتی رہے گی. اب جو پیٹرول کے کنویں دریافت ہوئے ہیں, یہ 500 سال پہلے تھوڑی تھے. 500 سال پہلے کوئی سائنسدان کہتا کہ یار جب دنیا کی آبادی 6 ارب ہو جائے گی, گدے گھوڑوں پہ جب یہ سفر کریں گے, تو گھوڑوں پہ وہاں سے جب گندم آئے گی, تو یہاں تو لوگ اتنے وقت تک یا تو گھوڑا گھس کے ختم ہو جائے گا یا گدھا گھس کے ختم ہو جائے گا جب امریکہ سے گندم لے کے چلے گا, اور چائنا سے جب لیپ ٹاپ آئیں گے, کشتیوں پہ آئیں گے, تو یہ تو جب وہ چپو چلائیں گے نا اس وقت تو یہی ہوتا ہوگا نا, تو یہ تو لوگ ہی ختم ہو جائیں گے. تو بھائی اللہ کہہ رہے میں نے مینج کر لیا ہے, بچے پیدا ہونے دو, آبادی بڑھنے دو, گیس کے ذخائر دریافت خود بخود ہوں گے, ٹائم پہ ہوں گے. ابھی کرنے کا فائدہ نہیں ہے, ابھی گدے گھوڑوں پہ ہی جاؤ تم, ابھی ضرورت نہیں. ابھی گدے گھوڑوں سے زندگی تمہاری آسانی سے گزر جائے گی. جیسے جیسے ٹائم آئے گا پھر ہوائی جہاز بھی بنیں گے, پھر سمندری جہاز کا حجم بڑا ہوگا, پھر ٹیکنالوجی ترقی کرے گی, پھر ہواؤں میں جو ریڈیائی لہریں گھوم رہی ہیں ان کو انسان لگام دے گا, اور پھر ایسا مضبوط کنیکشن کا انتظام ہو جائے گا کہ آبادی بڑھنے سے انسان کی لائف کا جو اسٹینڈرڈ ہے کمتر ہونے کے بجائے پہلے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہو جائے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ بالکل. اور آسان مثال, آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا, وہ بچے کو چھاتی سے لگا کے دودھ پلا رہی ہے. اب ایک عورت نے دیکھا کہ یار اس کی تو چھاتی میں دودھ ہے, اس کے تو بچہ ہے, تو میں تو پیدا نہیں کر سکتی کیونکہ میری چھاتی میں تو دودھ ہے ہی نہیں. یہی ہے نا,
فیملی پلاننگ والے آئے, بولے بھائی اس کی تو چونکہ چھاتی میں دودھ ہے تو وہ تو بچہ پال سکتی ہے, تمہاری تو چھاتیوں میں دودھ ہی نہیں ہے, تم کہاں سے پالو گی. لہذا جو زمینی حقائق ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ تمہیں بچہ پیدا نہیں کرنا چاہیے. قدرت کہے گی بھائی پیدا تو کرو نا, پیدا پہلے ہوگا, چھاتیوں میں دودھ بعد میں آئے گا, پہلے سے نہیں میں بتاؤں گا کہ کہاں کیا کچھ پڑا ہوا ہے. تو باپ یہ کہتا ہے میری تنخواہ اتنے 1000 روپے ہے, اس میں 2 بچے نہیں پال سکتا, تیسرا کیسے پیدا کروں گا. اللہ کہ پیدا تو پہلے کرے گا, پیسے میں بعد میں دوں گا تجھے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو جس اسپیڈ سے چل رہے ہو چلتے رہو. ہماری اسپیڈ اللہ کا شکر ہے, کوشش ہے, باقی جان ڈالنے والا اللہ ہے. تو میں یس کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو عزت دی. تو اللہ میاں نے سب کچھ کس نے کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ نے کیا ہے. تو اللہ کہتا ہے جب ماں باپ کی نعمت میں نے دی, انسانوں کو میں نے بنایا, سوچنے کے لیے دماغ جس سے تم سائنسی ایجادات کر رہے ہو, یہ کھوپڑی میں نے دی تمہیں, یہ آنکھیں میں نے دی جس سے تم دیکھو سورس آف نالج جس سے سائنس ترقی کرتی ہے, وہ سورس آف نالج کیا ہے؟ وہ حواس خمسہ ہے نا. آنکھ سے دیکھتے ہیں, کان سے سنتے ہیں, زبان سے بولتے ہیں, ناک سے سونگھتے ہیں کسی چیز کو, اسی سے تو سائنس ترقی کی نا. او بھائی وہ نیوٹن جو لیٹا ہوا تھا نا, تو اوپر سے سیب آ کے گرا نا, اگر خدا نخواستہ نیوٹن اندھا بہرا ہوتا تو گریوٹی دریافت کرتا, وہ اس کو سیب کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سیب ہے کہ کیا ہے, یہ گرا بھی ہے کہ نہیں گرا. تو حواس خمسہ جو قدرت نے اس کو دیے تھے, تو سیب جب اس کے اوپر آ کے گرا ہے تو چونکہ وہ نیوٹن تھا, اس نے اسکول میں پڑھا ہوا تھا. اگر وہ ہمارے گورنمنٹ کے کسی اسکول میں ہوتا تو وہ کہتا کہ میں اتنا نالائق, میں نے نہیں پڑھا پھر بھی قدرت مجھے سیب کھلا رہی ہے, تو یہ اس کی ہم نتیجہ خاص کرتے نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی کے لیے پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, بغیر ترقی کے بھی انسان کو سیب ملتے ہیں. تو وہ چونکہ پڑھا ہوا تھا تو اس نے سوچا کہ یار یہ اوپر سے نیچے کیوں آیا, نیچے سے اوپر کیوں نہیں گیا, یہ سائڈوں پہ کیوں نہیں گیا. تو گریوٹی کا اس نے وہ لا دریافت کیا کہ بھائی جو بھی چیز میں بھی کثافت ہوتی ہے, جو وہ تو سائنسدان ہی بتائیں گے آپ کو, پوری ورڈنگ تو میں نے پڑھی نہیں ہے, تو جتنی پڑھی تھی اتنی یاد ہے. تو وہ جتنا اس کا حجم ہوگا اسی حساب سے اس میں کشش زیادہ ہوگی. تبھی کہتے ہیں چاند پہ جا کے آپ کا وزن 10 گنا کم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ چھوٹا ہے نا چاند. تو اب کیا ہے کہ یہ جو ساری کھوپڑی اس نے استعمال کی ہے, یہ کھوپڑی دی کس نے, آنکھیں دی کس نے, کان کس نے دیے؟ بولو نا, اللہ نے. اب لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ کافر کے بارے میں آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ جہنم میں جائے گا؟ اس نے تو اتنی سائنسی چیزیں ایجاد کر لیں, پنکھا ایجاد کیا اس نے, ایئر کنڈیشن ایجاد کیا اس نے, گاڑیاں سائنسدانوں نے ایجاد کی ہیں, جہاز سائنسدانوں نے ایجاد کیے. آپ تبلیغ کے لیے بھی جاتے ہو تو یہودیوں کے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہو, اور صبح شام انہیں یہودیوں کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہو. تو یہ لاجک کی بات ہے, یہ اللاجیکل ہے, بظاہر اللاجیکل بات ہے. تو ہم اس کو جواب میں کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں سائنسدانوں سے بڑی محبت ہے, کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی ساری چیزوں کو ایجاد کیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنسدانوں کو اس سے محبت کیوں نہیں ہے جس نے ان کو ایجاد کیا؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ پوچھے گا کہ کراچی میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء, نیوٹن سے اللہ پوچھے گا کہ وہ تجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب کوئی مولوی کہتا تھا کہ کافر, مجھے نہیں پتا نیوٹن جنت میں جا کے جہنم میں کسی کو فتویٰ نہیں لگا رہا, لیکن ایک جرنلی اصول تو یہی ہے نا کہ جس نے اللہ پر ایمان نہیں ہے اور اللہ کی توحید اور پیغمبروں کی رسالت جو جس پہ اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا, اس کو دعوت پہنچی بھی اسلام کی. جس کو نہیں پہنچی اس سے تو سوال نہیں ہوگا, لیکن دعوت پہنچی بھی اور اس نے سر اٹھا کے اس پہ غور نہیں کیا, وہ ساری زندگی سیب ہی میں الجھا رہا کہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو یہ نیچے سے اوپر کیوں نہیں جا رہا. جس خالق نے اس کو بنایا اس کے بارے میں اگر اس نے غور و فکر نہیں کیا, اس کا حق اس نے نہیں پہچانا, اگر یہ کام نہیں کیا ہی نہیں کیا, نیوٹن جانے, نیوٹن کا اللہ جانے, مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ اس سے پوچھے گا کہ اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو کراچی کے لوگوں کو تجھ سے محبت تھی اس لیے کہ تو نے ان کے لیے ایسے ایسے قوانین دریافت کیے جس کی وجہ سے سائنس نے اتنی ترقی کی, تو جس نے تجھے پیدا کیا تجھے اس سے محبت کیوں نہیں تھی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو نے اس کا حق جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, اس کے حقوق تو نے پورے کیوں نہیں کیے؟ تو بھائی قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو سوال ہے اور سب سے امپورٹنٹ جو تمہارے لیے جس مسئلے کو حل کرنا ہے وہ کیا ہے کہ تم نے خدا کو راضی کیا یا نہیں کیا.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آج ہماری ینگ جنریشن کے دماغوں سے خدا کا تصور آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم کیوں آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ غیر مسلموں میں ہے نا یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، ہے کہ نہیں؟